السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 12,000 یہودی بندر بن گئے۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ یعنی ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، ہفتے کے دن باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا۔ یعنی ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں، تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ حلیہ بتایا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب یعنی ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائے تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی حلیہ بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوض اور محیط ہو گئی تو یہی ان کا شکار ہو گیا۔ ہفتے کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی حلیے سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز آئے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور دوسروں کو منع کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی علانیہ مخالفت کی اور شیطان کے حلیہ بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں سے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم یہ معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی کر لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضب ناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تو انہوں نے دیکھنے کے لیے کچھ دیوار پر چڑھ گئے تو کہاں دیکھا وہ سب بندروں کی صورتوں میں مخص ہو گئے۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زور زور سے روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس کے درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا خاموش رہے، اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ شکار سے منع کرنے والے گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ پارہ سورہ بقرہ۔ اس واقعے کا اجمالی بیان تو سورہ بقرہ کی اس آیت میں ہے۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکش کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھڑے ہوئے۔ پارہ سورہ بقرہ۔ اور مفصل واقعہ سورہ اعراف میں جس کا ترجمہ یہ ہے، ان سے حال پوچھو، اس بستی کا دریا کنارے تھی، اور جب وہ ہفتے کے دن بارے میں حد سے
بڑے تھے۔ جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیوں پانی پر تیرتی تو ان کے سامنے آئے، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتے۔ اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی یہ بے حکمی کے سبب۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پاک ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے؟ بولے، تمہارے رب کی حضور معذرت کرو اور شاید انہیں ڈر ہو۔ پھر جب وہ بھلا بیٹھے اور جو نصیحت انہیں ہوئی تھی اور ہم نے پہچائیں اور وہ جو برائی سے منع کرتے تھے، وہ ظالموں کے برے عذاب میں پکڑ کر بدلہ ان کی نافرمانیوں کا۔ اور پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکش کی، ہم نے ان سے فرمایا۔ سورہ اعراف۔ درس ہدایت۔ معلوم ہوا کہ شیطانی حلیہ بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرمائی وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نصف و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور دونوں جہاں میں ذلیل و خراب ہو جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ اصحاب اللہ کے اس دل دلانے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعے سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خداوندی پیدا ہو جائے اور وہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی پگڈیوں میں بھٹکنے سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کی شاہراہ میں چل پڑیں اور دونوں جہاں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز کرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی